قرآن میں ہے تلبیہ، بخاری میں ہے، کسی کتاب میں لبیک یا رسول اللہ. ہر چیز بدل دی. کسی نے اذان بدل دی، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. یہ کب سکھائی حضور نے یہ اذان؟ کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وصی اللہ، یہ کلمے کا حصہ ہے. یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں یہ آدھا ہے ان کے نزدیک، ساتھ علی وصی اللہ بھی. کلمہ الگ، اذان میں تحریر، تلبیہ میں تحریر، ہر چیز میں تحریر. تلبیہ اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں، یہ تو کسی نے نہیں سکھایا، کسی حدیث میں نہیں. نبی نے، صحابہ، علی نے کب کہا لبیک یا رسول اللہ؟ لیکن لوگ ہیں سوچے سمجھے بغیر جڑا کوئی نعرہ مار دیں اس کے پیچھے ہو جانا. چل ولا ذکر اللہ اکبر. ذکر کی بھی قسمیں ہیں، یعنی ذکر 10 اعضاء. سب سے بڑا ذکر وہ دل کا ذکر ہے. دل کے ذکر سے وہ کہتے ہیں نا، ایک اصطلاح مشہور ہے سب جانتے ہیں، قلب جاری ہو گیا. فلاں صاحب نے فلاں صاحب نو اس طرح اس نو وظیفہ دسیا، اس طرح اس سے ہاتھ پھیریا، اس کا قلب جاری ہو گیا. قلب جاری ہو گیا، دل جاری ہو گیا. کوئی نہیں کہتے قلب، عربی بولنے قلب جاری ہو گیا. اور بھائی قلب جاری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قلب کا ذکر، دل کا ذکر کیا ہے کہ ہاتھ کار وال تے دل یار وال. ترجمہ پنجابی، کوئی کام کرو تو دل میں کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ ہو کہ اس کام سے اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. اگر اللہ خوش ہوتا ہے تو کرو، اگر ناراض ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ. اصل ذکر قلبی یہ ہے کہ ہر کام کو کرتے وقت آدمی اللہ کا دھیان کرے کہ یہ کام اللہ کی رضا کا ہے یا ناراضگی کا ہے. ذکر قلبی یہ ہے. لوگوں نے ایسے ہی لفظ قلب جاری ہو گیا. قلب تو جاری ہے تو ہی زندہ ہے. جس سے حرکت قلب بند ہو جائے گی تو پھر زندہ کس طرح رہے گا؟ ہر بندے کا قلب جاری ہے. اور جی کیا ہو گیا آپ کے والد صاحب ہو گئے؟ وہ کچھ نہیں ہوا جی، بس ہارٹ اٹیک ہو گیا. جی وہ حرکت قلب بند ہو گئی. تو حرکت قلب بند ہو گئی تو اور کی ہونا؟ سب تو بڑی مصیبت دل تے روکنا ہے. اور دل ہی تو بادشاہ ہے، سارے جسم کو خون پہنچاتا ہے. دل بند ہو گیا تو اس سے بڑی کیا تکلیف ہو سکتی؟ کچھ نہیں ہے جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. قلب وہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ختم ہو گیا، انجن فیل ہو گیا. کچھ سمجھ آتی ہے کہ ویسے ہی ذکر قلبی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دھیان ہر کام میں کہ اللہ اس سے راضی ہوگا یا راضی ہے تو کرو، ناراض ہوتا ہے تو نہ کرو. یہ ذکر قلبی. ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. میرا خیال ہے 2-3 لفظوں کی تھوڑی سی تشریح ہونے سے ٹائم کافی ہو گیا، ضروری نہیں ہے بہت زیادہ. بس کرو بس کرو. اتلو، ہاں ایک لفظ چھوٹا سا، یہ پہلے بھی میں کہتا رہتا ہوں. ایک ہے قرات، ایک ہے تلاوت. تلاوت صرف قرآن کی ہوتی ہے. تورات، انجیل یا کسی دس از اے بک، کوئی انگلش کی کتاب یا کوئی چیز اس سے پڑھنی ہو، تلاوت نہیں آتی. تلاوت کا مطلب ہے کسی کے طرز پر پڑھنا، پیچھے چلنا، پیروی کرنا. جبریل نے جیسے پڑھا ایسے حضور نے پڑھا، حضور نے جیسے سکھایا پڑھا ایسے صحابہ نے پڑھا. یہ جو تجوید ہے، ابھی میں نے نماز میں پڑھا رتل القرآن ترتیلا. اے نبی تو قرآن کو عمدہ اور صحت کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھ. تجوید جس کو کہتا، تجوید کا معنی کیا ہے جی؟ ترتیل. یعنی اس حرف کا مخرج کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے. صفات اور مخارج کے ساتھ پڑھنا اور آرام سے پڑھنا، جلدی جلدی نہیں. تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، صحیح طریقے سے پڑھو. تو قرآن اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا، بلکہ جیسے استاد نے پڑھایا. یہ جو قاری ہوتے ہیں،
جب آدمی تلاوت شروع کرتا ہے تو قاری وہ جو قاری وہاں بیٹھے آتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کس کا شاگرد ہے۔ یہ پانی پتی طرز میں پڑھ رہا ہے، یہ مصری طرز میں پڑھ رہا ہے، یہ جی قاری شریف صاحب مرحوم کا شاگرد ہے، یہ فلاں کا لہجے ہوتے ہیں اپنے۔ وہ شاگردوں کو قاری صاحبان اپنا لہجہ یاد کراتے ہیں، تو شاگرد کے پڑھنے سے فوراً وہ پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں یہ فلاں کے شاگرد۔ تو قرآن اس طرح پڑھ، اپنی مرضی سے نہیں پڑھ، اس طرح نہیں جیسے وہ پہلے زمانے میں عورتیں پڑھتی تھیں، اب بھی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی ماں تھی، بوڑھی تھی بیچاری، تو بوڑھے آدمی کا کمزور ہو جاتا ہے دماغ بھی، حوصلہ بھی، تو وہ بیٹی سے خوش نہیں تھی اس کی خدمت سے، تو بیٹی قرآن بہت پڑھتی تھی، تو بیٹی پڑھ رہی تھی کہ قل ان اصبح ماؤکم غورن، ہیں جی اس طرح پڑھ رہی تھی، تو ماں کا خیال، ماں نے کہا تو یہ عمل بھی کیتا کر، صرف تلاوت کر دیا عمل بھی کیتا کر۔ اماں جی کی ہو گیا تم کی خیال آیا کہ پڑھے نہیں تو ماؤکم غورن، ماں دا غور کرو، ماں دا انداز سے۔ دوسرے نے کہا جی ماں کا سب، ماں وہ کیا ہے جی تبت یدا ابی لہب ما اغنی عنہ مالہ، تو ماں نے کہا جی اور کسی کا بیٹا مرا ہے اس کی ساری وراثت مجھے ملی۔ قرآن کہتا ماں کا سب، سب مال کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ تو پڑھو بھی ایسا اور ترجمے بھی ایسے کرو تو پھر مفسر قرآن تو بن گئے۔ لا حول ولا، یہ اتلو ہے، اقرا نہیں، اتلو، اور وہاں بھی اتلو والقرآن، کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اور کتابوں کو تلاوت نہیں کہتے، قرات کہتے ہیں۔ پڑھتے رہیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی، من الکتاب، کتاب یعنی یہ قرآن جو ہے اس کو پڑھتے رہیں۔ کسی کو دعوت دینی ہو قرآن پڑھ کر دعوت دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی نصاب قرآن تھا، وہ اقم الصلاۃ، نماز قائم کریں، ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، روکتی ہے بے حیائی اور برائیوں سے۔ ایک لفظ مجھے خیال آ گیا بڑا اچھا، یہاں نماز کو کہا کہ برائی سے روکتی ہے، اور وہ ہر خطبے میں آپ جو سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ روکتا ہے بے حیائی اور یہی الفاظ ہیں۔ تو اللہ روکتا ہے پھر بھی لوگ کر رہے ہیں گناہ، ہیں جی، تو مطلب ہے روکتا تو ہے، جو اس کی بات مانے گا وہ روکے گا۔ تو نماز کے کو سمجھ کر نماز کے اندر جو کچھ پڑھتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے والا برائیوں اور بے حیائیوں سے بچے گا۔ واللہ یعلم ما تصنعون، ہاں ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر تو بہت بڑا عمل ہے، اللہ کا ذکر تو بہت بڑا عمل ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی